اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جو بتائیں گے وہ حصار الفرقان بتائیں گے، قرآنی حصار۔ یہ بہت مضبوط حصار ہے اور بہت سے اعمال میں کام آتا ہے۔ کوئی باموکل عمل کر رہا ہے اور اس کا کوئی اپنا حصار خاص چل رہا ہے تو اس کو بھی کر سکتا ہے۔ یہ حصار ایک ایسا حصار ہے، اس کو اگر کوئی کرے گا تو نقصان تو اس سے کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بعض حصار ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے نقصان بھی ہوتا ہے اگر اس کو بے وجہ کیا جائے، لیکن یہ حصار ایسا ہے کہ اگر اس کو بنا کسی عمل کے بھی کوئی کر لے، اپنی حفاظت کے لیے خالی کر لے، کوئی عمل پر نہیں ہے، کسی عمل کو نہیں کر رہا ہے، تب بھی اس کو کرتا رہے صبح شام، تو یہ فائدہ ہی دے گا۔ اس کو یہ ضروری نہیں کہ عامل ہی کرے، کوئی آدمی عامل نہیں ہے، اب اس کے اوپر جادو کا اس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے یا اس کو جناتی کوئی خطرہ لاحق ہے، تو وہ بھی اس کو کر سکتا ہے۔ اور اتنا آسان حصار ہے، اگر توجہ سے دیکھیں اور اپنے پاس ایک کاپی پر اس کو لکھ لیں تو کوئی بھی اس حصار کو کر سکتا ہے۔ کسی بھی طرح کا خطرہ محسوس کریں تو کر سکتے ہیں۔ کاروباری نظام کے اندر اس کو بے برکتی لگ رہی ہے، نظر لگ رہی ہے، جادو سحر بندش کا خطرہ اس کو خود کو لگ رہا ہے، تو بھی اس حصار کو وہ بندہ کر سکتا ہے۔ اور عاملین کے لیے تو یہ نہایت ہی فائدہ مند حصار ہے اور ان کو صبح شام کرنا چاہیے، چاہے مریض دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں۔ اور خاص طور سے جس وقت مریضوں کو دیکھتے ہیں، مریضوں کو چیک کرتے ہیں، یا پھر کوئی جنات زدہ، جادو زدہ، بندش زدہ مریضوں کو دیکھ کر ان کا علاج کرتے ہیں یا ان کے لیے کوئی عمل تیار کرتے ہیں، تو اس وقت اس کو ضرور کرنا چاہیے، نہیں تو الٹا نقصان ہو جاتا ہے، ان کی وہ بیماری عامل کو لپٹ جاتی ہے۔ بہت سارے عاملوں کے ایسے فون آتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کا علاج کیا ایک وقت کے اندر اور بہت اپنا نام کمایا ایریوں میں، لیکن اب ان کا حال ایسا ہے کہ ان کے مرض کی ان کو کہیں دوا نہیں مل رہی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور کتنے عاملین تو ایسے ہیں کہ وہ خود بھی پریشان ہیں اور لوگوں کا علاج پھر بھی کر رہے ہیں، حالانکہ جو مریض ان کے پاس آتے ہیں ان مریضوں کو جو مرض ہوتا ہے وہ خود اس عامل کو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مریضوں کے علاج کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنا علاج ان سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایسے بھی بہت سو کے فون ہم پر آتے ہیں، وہ بیچارے اپنا درد سناتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شروعات کر دی تھی جذبات میں آ کر یا پھر لالچ میں آ کر، تو لوگوں کا علاج کرنا بنا استاد کے، بنا رہبری کے شروع کر دیا تھا، بنا سیکھے ایک دو کتاب پڑھ کر۔ کچھ دن تک تو وہ صحیح چلا اور وہ کہتے ہیں بڑا اثر ہوا، بڑا ماشاءاللہ روحانیت انہیں محسوس ہوئی، لیکن بعد میں جانے کے بعد وہ ایسے گھرے ہیں کہ اب وہ سوچتے ہیں کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کیونکہ خود انہی کے جیسے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ حصار اسی لیے ہیں تاکہ آدمی حفاظت میں رہے اور اپنی حفاظت اور اپنے گھر والوں کی حفاظت، اپنے بچوں کی حفاظت وہ کر سکیں۔ تو چلیے ہم حصار آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں سب سے پہلا کام کرنا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرنی ہے۔ سب سے اہم کام عاملین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر باوضو رہتے ہیں تو شیطانی بہت سارے حملوں سے بچتے ہیں، خاص طور سے وسوسوں سے وہ بچ جاتے ہیں، طرح طرح کے جو وسوسے آتے ہیں، اور باوضو رہنے کی جو برکات بہت ساری عاملین نے لکھی ہیں، اور خاص طور سے جو بڑے عامل ہوتے ہیں وہ باوضو رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ بہرحال باوضو رہے، یعنی اچھی طریقے سے وضو کرے، یا اچھی طرح سے مراد یہ ہے کہ سنت کے مطابق وضو کرے۔ دوسرا کام، اس حصار کے اندر آپ کو 10 کام کرنے ہیں صرف۔ دوسرا کام ہے 3 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ تو درود شریف پڑھنی ہے لیکن مع بسم اللہ کے ساتھ، یعنی درود شریف جو پڑھی جائے گی وہ پہلے بسم اللہ پھر درود پڑھی جائے گی، پھر دوبارہ بسم اللہ پھر درود، پھر بسم اللہ پھر درود۔ اور درود کون سی ہے؟ وہی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی اور اللہم بارک، یہ 2 درود ہوتی ہیں، یعنی اللہم صلی کے ساتھ بسم اللہ پڑھی اور اللہم بارک تک چلے گئے، پھر اسی طریقے سے دوبارہ بسم اللہ پڑھی اور یہ دونوں درود پڑھ لی، پھر بسم اللہ پڑھی اور یہ دونوں درود پڑھ لی۔ تو اس طریقے سے دوسرا کام یہ کرنا ہے اس میں۔ تیسرا کام کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے، اس میں اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے اور بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک دفعہ پڑھنی صرف۔ چوتھا کام اس کے اندر ہے، ایک بار سورہ بقرہ کی یہ آیات جو ہم یہاں بتا رہے ہیں، الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، یہ بھی اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی پہلے اعوذ باللہ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر یہ آیات پڑھے یہاں سے یہاں تک۔ یہ چوتھا کام ہوا۔ پانچواں کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن اس میں بھی آیت الکرسی سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آیت الکرسی کو پڑھنا ہے،
یعنی اس کے ساتھ اعوذ باللہ کے ساتھ یہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی۔ عام طور سے آیت الکرسی میں کوئی اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، اسی لیے یہاں لکھا گیا ہے ما اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے۔ چھٹا کام جو کرنا ہے، ایک بار سورہ یاسین پوری نہیں بلکہ شروع کی 4 آیات ما اعوذ باللہ بسم اللہ کے، یہ بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ ہے، اور سورہ یاسین کی جو شروع کی 4 آیات ہیں مستقیم تک، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ چھٹا کام ہوا۔ اور 7واں کام ہے چاروں کل، یہ بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور ہر کل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ پڑھی جائے گی۔ یعنی جیسے آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے تو پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ اس کو پورا کر لیں، پھر دوبارہ سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر قل ھو اللہ شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، فلق پڑھیں، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پھر قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں کل ہو گئے۔ تو یہ ایک ایک مرتبہ پڑھا جائے گا سب۔ 8ویں چیز ہے، یہ بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم سے لے کر یہ سورہ رحمان کی آیت ہے تکذبان تک اس کو پڑھنا ہے، جو پہلا اس میں یہ آئے گا، یہ بھی یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ۔ 8 چیزیں ہو گئیں۔ 9ویں چیز ہے پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، یعنی 9ویں مرتبہ میں، اور سورہ جن کی یہ آیات پڑھیں شطط تک، شروع سے لے کے ابتدا سے لے کر جہاں یہ لفظ شطط آیا ہے، یعنی سورہ جن شروع کرنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ بسم اللہ کرنی ہے، اور پھر شطط پر جا کر رک جانا ہے۔ 10ویں چیز، اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں ہے، 3 بار درود شریف ہے، وہی درود شریف درود ابراہیم، اور اب کہ ہم نے یہاں لکھا بھی ہے 3 بار درود شریف پڑھے بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے، جب یعنی ختم کرنا ہو عمل کو اس وقت پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ مذکورہ تمام چیزوں کے پڑھنے کے بعد، اور ان کو پڑھتے ہوئے کسی سے بولے نہیں، ادھر ادھر دھیان نہ لگائے، بالکل دھیان انہی کی طرف رکھے، اور مذکورہ چیزیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر تمام بدن پر دونوں ہاتھ کو مس کرے، جیسے نہاتے وقت صابن ملتے ہیں جسم کے اوپر پورے سر سے لے کے پیر تک، اس طرح ہاتھوں پر پھونک مارنے کے بعد وہ دونوں ہاتھ جسم کے جس حصے تک، کمر پر جہاں تک جائیں، پورے بدن پر نیچے تک پھیرتے ہوئے آنا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک، سمجھ کر کوئی جگہ باقی نہ رہے، اور اپنے سامنے دائیں کندھے کی طرف سے پھونک مارنی شروع کرے، دائیں طرف سے، اور بائیں طرف پھر پھونک مارے۔ جس طرح نماز میں سلام پھیرتے ہیں، پہلے دائیں طرف پھیرتے ہیں تو ادھر سے شروعات ہوگی پھونک مارنے کی، اور پھونک مارتے ہوئے بائیں طرف چلے جائیں گے۔ اسی طرح اوپر سے پھونک ماریں گے، سر کی طرف، سر کو اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف سے زمین کی طرف، اس طریقے سے یہ پھونک ماریں گے، اس سے اپنا حصار ہو جائے گا۔ اب یہ بات میں بتا دوں کہ یہ حصار آئے گا کس کس کام، یعنی میں نے شروع میں بھی جیسے کہ بتایا ہے کہ کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے، وہاں میں نے یہ بتایا ہے۔ دیکھیے، باوضو رہنے سے، جناتی حملے سے اور وساوس سے انسان بچتا ہے، تو اس میں وضو کا بھی اہتمام ہے۔ پھر درود جو پڑھا جاتا ہے، شروع میں اس میں درود پڑھا جا رہا ہے، بسم اللہ کی برکتیں، یعنی کوئی بھی کام اللہ کے نام سے جب شروع ہوتا ہے تو وہ شیطانی حملوں سے بچتا ہے۔ اور درود جو ہے، اگر کوئی جلالی رجت ہو رہی ہے، کوئی عمل ہے اس کے اندر جو جلالی عمل ہے، اور جلالی موکلات یعنی اس سے مانوس نہیں ہو رہے ہیں پڑھنے والے سے، اور وہ اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تو وہ اس سے بچاتا ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی عمل نہیں کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی جادو آیا ہے یا پھر کوئی جنات جلالی مزاج کا ہے، تو یہ درود کی برکت ہوتی ہے کہ یہ اس کے جلال کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جمال میں بدلتا ہے۔ تو درود پڑھا ہے۔ پھر دوسری بات، درود کی ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قبولیت بڑھا دیتا ہے عمل کی، یعنی جلدی قبول ہوتا ہے عمل، جس کے شروع آخر میں درود لگایا جاتا ہے اس کے قبولیت کے چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور وہ مؤثر اثردار ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی عمل سے رجت اس قسم کی ہوتی ہے کہ بندہ صرف بیمار پڑتا ہے، اس کو وہ پاگل نہیں ہوتا، اس پر جنات نہیں آتے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس سے اس کو جسمانی تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ الحمد شریف جو حصار کی ہے تو اس سے وہ بچائے گی بیماریوں سے۔ تمام طرح کی بیماریوں کا حل اس کے اندر ہے، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر بھی آیا ہے، تو اس میں الحمد شریف بھی شمار ہے جو بیماریوں کی رجت سے بچاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یعنی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، سورہ بقرہ کا یہ شروع کا ہے، جس سے جناتی مسائل جو ہوتے ہیں ان کے حملوں سے محفوظ بندہ رہتا ہے، اور ان کے فتنوں سے، اور ان کے رکنوں سے، اور ان کی چالوں سے محفوظ رہے گا۔ پھر آیت الکرسی ہے،
اس سے جنات کے اوپر تسلط حاصل ہو جاتا ہے، یعنی قابو پا لیتا ہے بندہ آیت الکرسی سے، اور جو آیت الکرسی کا حصار کرے گا اس کے اوپر پھر کوئی، یعنی کتنا بھی بڑا جنات ہو تو اس کے اوپر وہ قابو نہیں پا پائے گا۔ آیت الکرسی کے حصار کی یہ برکت ہوتی ہے، یعنی یہ عظیم آیت ہوتی ہے اور بڑی آیت ہے، اور اسی طریقے سے بڑے سے بڑا جو حاکم بھی ہے وہ بھی اس کی طرف حملہ نہیں کرے گا، اس کی برکت یہ رہتی ہے۔ چھٹی چیز ہے سورہ یاسین کی ابتدائی 4 آیتیں، اس کی برکت سے عمل پڑھنے والے کا دل وسوسوں سے بچا رہتا ہے، کیونکہ جس وقت بندہ کوئی باموکل عمل کرتا ہے یا عمل کرتا ہے تو اس کے دل کو ہی ٹارگٹ بنا کر جو شیاطین خبیث ہوتے ہیں وہ اس کے دل پر حملہ کرتے ہیں اور دل میں وساوس پیدا کرتے ہیں، اور وہیں سے وہ اس کے اندر پھر گھس جاتے ہیں، تو اس کے دل نورانی ہو جائے گا اور وہ یعنی خبیث چیزوں کے چکر میں اور ان کی جالوں میں نہیں پھنسے گا۔ اور بہت سے فضائل ہیں۔ چاروں قل کی فضیلت یہ رہے گی، جو جنات باہر سے یعنی جسم میں تو داخل نہیں ہوتے لیکن وہ باہر سے سحر کرتے ہیں، آپ نے اپنا حصار کر لیا لیکن ایک جنات نے باہر سے بندے کے اوپر سحر کیا ہے، تو بعض حصار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنات کو تو روک لیتے ہیں لیکن جنات کی طرف سے آنے والے جادو کو نہیں روک پاتے۔ چاروں کل کی برکت یہ رہے گی کہ وہ جو جناتی سحر ہے، جادو ہے جو جناتوں کے ذریعے وہ ہوتا ہے، یا جنات کا جو اثر ہے وہ خود تو باہر کھڑا ہے لیکن باہر سے ایک اثر ڈالتا ہے بندے کے اوپر، تو ان چاروں کل کی برکت سے چاروں طرف سے وہ اس کے حفاظت میں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ جو 8ویں نمبر پر سورہ رحمان کی آیت ہے، یہ جنات کی تسخیر کے لیے خاص طور سے ہوتا ہے۔ جو عمل آپ کر رہے ہیں یا جس بھی مہم میں آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے اندر یہ تسخیر دلاتی ہے۔ 9ویں چیز جو سورہ جن ہے اور اس کی یہ آیات ہیں، یہ جنات سے حفاظت کے لیے بھی ہیں اور ان سے ربط ضبط کے لیے بھی بہت مفید رہتی ہے، اور وہ یعنی بہت جلدی مانوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی مانوس ہونے کا مطلب یہ ہے اگر وہ نقصان پہنچا رہے ہیں تو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور جو اپنا عامل کا جو عمل ہوتا ہے اور جس لیے وہ کر رہا ہے باموکل عمل ہے، تو ان سے ربط بٹھانے میں یہ آسانی پیدا کرتی ہے۔ پھر آخر میں اس کے بعد اس عمل کی قبولیت کو بڑھانے کے لیے اور عمل کو مکفل کرنے کے لیے یعنی بند کرنے کے لیے درود شریف ہے، تاکہ اس کے اندر نورانیت پیدا ہو، اور کوئی جلالی چیزیں اگر آ گئی ہیں اور ان کے جلال سے یعنی حفاظت اپنی ہو تو پھر درود ہے۔ میں نے ایک ایک پوائنٹ لے کر حصار کی آپ کو بتائی ہے، کون سا پوائنٹ کس کام آتا ہے، حصار کا طریقہ بتایا ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز اور ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ یہ علم، اور ایک ہوتا ہے اس علم کا نور، وہ اجازتوں سے منتقل ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بنا اجازت کے پلٹ بھی جاتی ہیں، یعنی جس طریقے سے چوری کہہ لیجئے، چوری میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو چورو تو لیتے ہیں بہت سے عامل، لیکن اس کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے وہ فائدے کی چیز نقصان پہنچاتی ہے۔ ہر چیز کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے، جو سنت کے اعمال ہوتے ہیں اس کی اجازتیں سب کو ہوتی ہیں، اس میں خاص اجازت لینے کی ضرورت نہیں، حضور کی اجازت پوری امت کو کافی ہوتی ہے۔ لیکن جو مجرب اعمال ہیں اور مخصوص اعمال ہیں، اور جس کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، ان کی اجازتیں اس میں ضروری ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہمارے یہاں سے جو لوگ کورس کر رہے ہیں یہ مخصوص حصار ہے، اور حصار الفرقان قرآنی حصار ہے، اس کی اجازت ان کو ہے، کیونکہ یہ داخلے کے اسباق میں ہیں۔ دیکھیے جو ہمارے یہاں سے سبق چلتے ہیں تو ان کو ہم نے یہ دیا ہے، اور اس کی ڈیٹیل اور مزید تحریری طور پر ان کو ہم نے گروپ میں بھیجی ہے۔ جو حضرات مزید معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ معلومات آپ کو اچھی لگتی ہو، مفید لگتی ہو اور صحیح لگتی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں۔